میری پیاری اسلامی بہنوں، کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ کچھ گھروں پر جمعے کا سورج تو نکلتا ہے لیکن اس کی برکتیں وہاں کا رخ ہی نہیں کرتی؟ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے کردار ان کے نصیب پر پہرے بٹھا دیتے ہیں۔ وہ دن جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات، رحمتوں اور نعمتوں کی بہار لے کر آتا ہے، وہی دن کچھ گھروں کے لیے آزمائش بن جاتا ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی بدبو آسمان تک چلی جاتی ہے اور اللہ کے حکم سے فرشتے ایسے گھروں سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ بعض غلطیاں انسان کو اس مقام سے گرا دیتی ہیں جہاں اس کے لیے دعائیں قبول ہوتی ہیں، رزق کے دروازے کھلتے ہیں اور مغفرت کے پروانے نازل ہوتے ہیں۔ یہ جان کر روح کانپ اٹھتی ہے کہ جمعے کے دن جب پوری کائنات پر رب کی نعمتیں برس رہی ہوتی ہیں، کچھ گھر ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں وہ نعمتیں، وہ رحمتیں ٹھہرتی ہی نہیں بلکہ وہ گھروں کو چھوڑ کر وہاں سے گزر جاتی ہیں۔ پیاری بہنوں، اگر آپ نے ان 5 گناہوں میں سے کوئی ایک سنگین غلطی کر لی، ایک سنگین گناہ کر لیا، تو آپ ان بدقسمت لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں جن کے گھروں کا رخ فرشتے جمعے کے دن چھوڑ دیتے ہیں اور ایسے مقامات پر رزق کی تقسیم بند ہو جاتی ہے، برکتیں قریب ہی نہیں آتی۔ ذرا تصور کریں، جب ہر طرف نعمتیں برس رہی ہوں اور آپ پیچھے رہ جائیں تو لمحہ کیسا ہوگا؟ جب ہر طرف لوگ نوازے جا رہے ہوں اور آپ کے ہاتھ خالی ہوں تو آپ کے دل پر کیا بیتے گی؟ جب آپ کا دروازہ ان دروازوں میں آ جائے جنہیں اللہ کے بندے نظر انداز کر دیتے ہیں تو آپ کا مقام کیا رہ جائے گا؟ وقت ابھی بھی باقی ہے، پلٹ آؤ، سنوار لو اپنے آپ کو، کہیں ایسا نہ ہو کہ سنبھلنے کا وقت ہی نہ ملے۔ اور میری پیاری بہنوں، آج کے بیان میں آپ کو ان 5 لوگوں کے بارے میں بتانے والی ہوں جن کے گھروں میں جمعے کے دن رزق کی تقسیم کرنے والے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ جی ہاں، 5 قسم کے لوگ، 5 ایسے اعمال جن کی بنا پر اللہ کی رحمت، فرشتوں کی آمد اور برکتوں کا نزول روک دیا جاتا ہے۔ اگر آپ ان میں سے کسی ایک بھی غلطی میں شامل ہو گئیں تو محرومی آپ کا نصیب بن سکتی ہے۔ پیاری بہنوں، ان 5 افراد یا ان 5 اعمال کا ذکر کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک ایسی سچائی سے آگاہ کرنا چاہتی ہوں جو ہمارے گھروں میں موجود تو ہوتی ہے مگر ہم اسے پہچاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ آئیے سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ اصل میں گناہ کیا ہے اور تنگ دستی کو واقعی کس چیز سے تعبیر دیا جائے، کیونکہ آج کے دور میں ہم صرف ظاہری محرومی کو غربت سمجھتے ہیں اور زنا یا چوری جیسے جرائم کو ہی اصل برائی کا نام دیتے ہیں، حالانکہ سچائی اس سے کہیں زیادہ گہری ہے، چونکا دینے والی اور روح کو جھنجھوڑ دینے والی ہے۔ گناہ صرف وہ نہیں جو چھپ کر کیا جائے، بلکہ وہ بھی گناہ ہے جو آپ کی باتوں کے انداز میں زہر بن کر ٹپکتا ہے، جو آپ کے برتاؤ کی سختی میں چھپا ہوا ہوتا ہے، جو آپ کی خاموش نظروں سے نفرت کا پیغام دیتا ہے۔ گناہ وہ بھی ہے جب آپ اپنے بچوں کی دل آزاری کریں، والدین کو نظر انداز کریں یا اپنے رشتوں کو اپنی انا کی راہ میں روند ڈالیں۔ سچ بول کر تکبر جتانا بھی، جو انسان سچ بول کر تکبر جتاتا ہے، یہ بھی ایک گناہ ہے، اور جھوٹ کو خوش دلی سے قبول کرنا بھی گناہ ہے۔ گناہ صرف وہ نہیں جو جسم سے سرزد ہو، گناہ وہ بھی ہے جو دل کی نیت میں پلتا ہے، اور یہی گناہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ یہ نہ تو دکھائی دیتا ہے، نہ سنائی دیتا ہے، مگر دل کے اندر ہی اندر اسے جلا کر خاک کر دیتا ہے، مٹی کر دیتا ہے۔ اور پیاری بہنوں، آئیے اب یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ غربت اصل میں ہوتی کیا ہے۔ غربت صرف مالی تنگی کو سمجھ لینا غلط ہے۔ اصل غربت تو اس دل کی ہے جو ہر نعمت میں بھی کوئی نہ کوئی کمی ڈھونڈتا ہے، جو شکر کی جگہ ہر حالت میں شکایت کرتا ہے، جو دوسروں کی مسکراہٹ میں اپنی اداسی تلاش کرتا ہے۔ آج کل لوگ لاکھوں روپے کما رہے ہیں مگر ان کے پاس کسی کو دعائیہ کلمات دینے کا بھی وقت نہیں بچا۔ اس ڈیجیٹل دنیا میں ہمیں وہ لوگ غریب دکھائی دیتے ہیں جن کے پاس مہنگا لباس نہیں،
جبکہ حقیقت میں اصل غریب وہ ہیں جن کے دل سے سکون رخصت ہو چکا ہے، وہ جو رشتوں کو بکھرتے دیکھ کر بھی خاموش رہتے ہیں، جو سچ کو جاننے کے باوجود چھپا لیتے ہیں اور ہر لمحے دوسروں کی خوشی سے حسد میں جلتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کچھ لوگ عالی شان محلوں میں رہتے ہیں، بڑے بڑے بنگلوں میں رہتے ہیں، لیکن ان کے اندرونی حالات شکستہ ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ مٹی کے گھروں میں سوتے ہیں لیکن ان کے دل اطمینان سے لبریز ہوتے ہیں؟ بالکل ویسے ہی جیسے خالی برتن معمولی ضرب پر شور مچاتا ہے، اسی طرح کھوکھلے دل والے لوگ ذرا سی تکلیف پر چیخنے لگتے ہیں، مگر وہ دل جو اللہ کے ذکر سے معمور ہوں وہ بڑے بڑے طوفانوں کو بھی خاموشی سے جھیل لیتے ہیں۔ غربت صرف کم آمدنی کا نام نہیں، بلکہ وہ کمی بھی غربت ہے جو صبر، شکر، محبت، خلوص اور درگزر سے خالی ہو۔ کچھ کے بدن پر پرانے کپڑے ہوتے ہیں، کچھ کے دل پرانے ہو چکے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے ہاتھ خالی ہوتے ہیں اور کچھ کے ارادے، کچھ لوگوں کے مکانات تنگ ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کی کم ظرفی۔ اصل غربت وہ ہے جو انسان کے باطن میں چھپی ہوئی ہوتی ہے، جو اس کی سوچ، اس کی باتوں، اس کے رویے اور چہرے سے جھلک رہی ہوتی ہے۔ پیاری بہنوں، یاد رکھنا کہ گناہ صرف انسان کو کمزور نہیں کرتا، یہ اس کی قسمت، اس کے گھر کا سکون، اس کے رزق اور اس کی نسلوں کو بھی تباہ کر سکتا ہے۔ اور غربت وہ نہیں جو چند دنوں کی ہو، بلکہ اصل غربت وہ ہے جو دل کی صفائی، سوچ کی پاکیزگی، نیت کی سچائی اور مزاج کی نرمی سے غائب ہو چکی ہو۔ یہی وہ غربت ہے جو دعاؤں کے راستے بند کر دیتی ہے، جو فرشتوں کو بھی کسی گھر کی دہلیز پار کرنے سے روک دیتی ہے، جو جمعے کے دن بھی رزق بانٹنے والے فرشتوں کو وہاں ٹھہرنے نہیں دیتی۔ اب ذرا تصور کریں، اگر گناہ آپ کے در پر آ کر صدا دے رہا ہو اور آپ اسے خوش دلی سے اندر بلا لیں، اگر غربت آپ کے اندر پروان چڑھ رہی ہو اور آپ اس کی موجودگی کا احساس تک نہ ہو، تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جمعے کے دن رحمت کے فرشتے آپ کے دروازے پر رکیں گے؟ ہرگز نہیں۔ پیاری بہنوں، اب ہم ان 5 افراد میں سے پہلی قسم کے لوگوں کا ذکر کرتے ہیں، ان کے بارے میں بات کرتی ہیں، یا یوں کہیے کہ اس پہلے گناہ کا جو انسان کی تقدیر کو اندھیروں میں دھکیل دیتا ہے، ایک ایسا گناہ جس کی نحوست صرف اس دنیا تک محدود نہیں بلکہ قبر تک پیچھا نہیں چھوڑتی۔ اور وہ گناہ کون سا ہے؟ وہ ہے والدین کی نافرمانی کرنا۔ پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور اگر ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ جھڑکو، بلکہ عزت اور نرمی سے گفتگو کرو۔ اب ذرا سوچئے، اس رب نے جب ایک معمولی اف جیسے لفظ سے بھی روکا ہوا ہے تو اس کی نظر میں والدین کی عزت کتنی عظیم ہوگی۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ آج کی دنیا میں ماں باپ ہی وہ رشتہ بن چکے ہیں جو سب سے زیادہ نظر انداز کیا جاتا ہے۔ آج کی اولاد والدین کے تجربے کو بے وقوفی سمجھتی ہے، ان کی باتوں کو فضول سمجھتی ہے اور ان کی خاموشی کو کمزوری کا نام دے دیتی ہے۔ وہی ہاتھ جو بچپن میں آپ کے سر پر محبت سے پھرتے تھے آج کانپتے ہیں اور ہم ان کو بوجھ سمجھنے لگتے ہیں۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، اگر والدین اولاد سے راضی ہوں تو ہی اللہ تم سے راضی ہوتا ہے، اور اگر والدین ناراض ہوں تو اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ تو اب فیصلہ خود کیجئے، وہ گھر جہاں ماں باپ کا دل دکھی ہو، جہاں ان کی زبان سے دعا کی جگہ پر دعا نکلے، کیا اس آنگن میں فرشتے قیام کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ کیا اس چھت کے نیچے جمعے کے دن رزق نازل ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ایک چھت اگر ٹوٹ جائے تو بارش اندر آ جاتی ہے، لیکن اگر دل ٹوٹ جائے اور آسمان کی طرف حسرت سے دیکھنے لگے تو وہاں سے نعمتیں نہیں بلکہ آزمائشیں اترتی ہیں۔ کئی بار ہماری زندگی میں جو کمی، جو بندش آتی ہے، وہ ہماری دعاؤں کی کمزوری کی وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ ان چہروں سے بہنے والے آنسوؤں کی بدولت ہوتی ہے جنہیں ہم نے جان بوجھ کر نظر انداز کیا ہوتا ہے۔
آج کے زمانے میں اکثر لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ والدین کو پیسے دے دینا ہی کافی ہے، لیکن ان کا اصل حق تو ہماری توجہ، عزت اور وقت ہوتا ہے۔ یاد رکھنا، جس گھر میں ماں کی دعاؤں کی چھاؤں نہ ہو، اس گھر کی چھت اگر سونے کی بھی ہو تب بھی جمعے کے دن فرشتے اس گھر کے دروازے پر قیام نہیں کرتے۔ وہ بیٹے جو ماں کی آنکھوں سے نظریں چرا لیتے ہیں، جو بیٹیاں اپنے باپ کی باتوں کو ناگواری کا اظہار کرتی ہیں، دراصل وہ خود اپنی قسمت کی روشنی کو بجھا رہی ہوتی ہیں۔ جو اولاد والدین کی خدمت سے کتراتی ہے، وہ اپنی تقدیر میں تاریکی کا اضافہ کرتی ہے، اور جو بیٹیاں ماں باپ کے چہروں پر مسکراہٹ لے آتی ہیں، ان کے ہاتھ کبھی خالی نہیں رہتے۔ پیاری بہنوں، یاد رکھو، جس مکان کی چھت کے نیچے والدین غمزدہ ہوں، اس گھر میں رزق بانٹنے والے فرشتے کبھی نہیں رکتے۔ وہ گزر جاتے ہیں اور پیچھے صرف محرومی اپنا بسیرا کر لیتی ہے۔ تو پیاری بہنوں، اب بات کرتے ہیں دوسرے گناہ کی، جو بظاہر ہلکا لگتا ہے مگر اندر سے انسان کے روح کو اندر ہی اندر گھن کی طرح چاٹ جاتا ہے، اور وہ گناہ ہے رشتوں کا توڑنا، نعتوں کو نظر انداز کرنا اور تعلقات کو بے وقت سمجھنا۔ آج کا انسان جب اپنی مصروفیات کا بہانہ بنا کر اپنے ہی خون کے رشتوں سے نظریں چرا لیتا ہے، جب معمولی باتوں پر برسوں کے ساتھ کو ختم کر دیتا ہے، جب انا کو محبت پر ترجیح دے دیتا ہے، تو وہ یہ بھول جاتا ہے کہ کہیں یہی رشتے اس کے نصیب کی سیڑھیاں ہیں، یہی رشتے اس کے نصیب کی سیڑھیاں ہیں، وہ بھول جاتا ہے۔ اللہ کے کلام میں آیا ہے، یعنی میرا اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ اپنے رشتے ناطے توڑتے ہیں، اللہ ان پر لعنت بھیجتا ہے اور انہیں اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے جس شاخ کو کاٹ دیا جائے کیا وہ پھر پھول دے سکتی؟ ہرگز نہیں۔ جس درخت کی جڑ ہی نکال دی جائے کیا وہ سایہ بن سکتا ہے؟ اسی طرح جب انسان رشتے توڑ دیتا ہے، چاہے دنیا بھر کی دولت کیوں نہ سمیٹ لے، اس کی دعاؤں کی قوت ختم ہو جاتی ہے۔ آج کے دور میں بہنیں ایک دوسرے سے روٹھ چکی ہیں، بھائیوں سے روٹھ چکی ہیں، بھائیوں کے درمیان دیواریں کھڑی ہو چکی ہیں، بیٹیاں ماں کی باتوں سے دور ہو چکی ہیں اور بیٹے باپ سے مقابلے کرنے پر آ گئے۔ ذرا غور کریں، وہ بھائی جس نے بچپن میں آپ کی خوشی کے لیے اپنی پسندیدہ چیزیں قربان کی، آج اس کی کسی چھوٹی سی بات پر آپ اس سے رشتہ ختم کر بیٹھے ہیں۔ وہ خالہ، وہ پھوپھی، وہ چچا جنہوں نے محبت کے ساتھ کبھی آپ کا ماتھا چوما تھا، آج ان کی خیریت پوچھنا بھی آپ کو بوجھ لگنے لگا ہے۔ یاد رکھو، رشتہ ایک نازک سا ریشمی دھاگا ہوتا ہے جو اگر ایک طرف سے بھی زور سے کھینچا جائے تو ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر وہ ٹوٹنے کے بعد ہم اسے جوڑنے کی کوشش کریں تو یہی بکھرا ہوا رشتہ ہماری دعاؤں کا راستہ روک دیتا ہے، اور جہاں تعلقات ٹوٹتے ہیں وہاں سے رحمتیں اٹھ جاتی ہیں۔ میری پیاری بہنوں، میرے کریم نبی نے فرمایا، جو شخص اپنے رشتے جوڑتا ہے، اللہ اس کے رزق میں وسعت عطا فرماتا ہے اور اس کی زندگی میں برکت پیدا کر دیتا ہے۔ یہ وہ انعام ہے جو ہمیں دنیا میں دکھائی دیتا ہے اور آخرت میں اس کا اجر کہیں زیادہ بڑھ کر ملتا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم نے موبائل پر سیکنڈز میں میلوں دور کے رابطے سے لوگوں کے ساتھ تعلقات بنا لیے، لیکن جو رشتے ہمارے دل کے قریب تھے ان سے خود کو دور کر لیا۔ ہم نے فیس بک پر دل سے کمنٹس کیے مگر اپنی ماں کے لیے 2 لفظ محبت کے نہ بول سکے۔ جو رشتے دل سے جڑے ہوتے ہیں وہی زندگی میں برکت اور سکون کا ذریعہ بنتے ہیں، اور جو رشتے ٹوٹ جاتے ہیں وہی انسان کے لیے آزمائش اور محرومیوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ پیاری بہنوں، آج اگر ہم نے کسی کو دل سے معاف نہ کیا، آج اگر ہم نے محبت اور خلوص سے کسی رشتے کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا تو ممکن ہے کہ جمعے کے دن رزق بانٹنے والے فرشتے بھی ہمارے دروازے کو خالی چھوڑ کر وہاں سے آگے گزر جائیں، کیونکہ جس دل میں ٹوٹے ہوئے رشتے کا درد باقی نہ ہو وہاں رحمتوں کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں رہتی۔ تو پیاری بہنوں، اب میں آپ کو ایک ایسی عورت کی سچی اور عبرتناک کہانی سناتی ہوں جس کا انجام صرف خوفناک نہیں بلکہ ہوش اڑا دینے والا تھا۔
وہ عورت ہمیشہ خود کو بہت سمجھدار اور چالاک تصور کرتی تھی، ہمیشہ خود کو اچھا سمجھتی، مگر اس کے اندر بالکل کھوکھلاپن، سن اور خالی برتن جیسا تھا۔ اس کی زبان پر میٹھے الفاظ ہوتے لیکن دل میں نفرت کا زہر بھرا ہوتا۔ وہ ہر وقت مسکرا کر بات کرتی، مگر اس کی مسکراہٹ کے پیچھے کئی رشتے دفن ہو چکے تھے۔ جب زندگی میں سب رشتے اس سے منہ موڑ چکے، تب ایک دن وہ ایک سنسان سناٹے بھرے علاقے کے جنگل کے کنارے ایک شکستہ سوکھے درخت کے نیچے بیٹھے ایک فقیر جیسے بزرگ کے پاس جا پہنچی۔ اس نے اپنے بزرگ سے جا کر کہا، بابا جی، میں نے اپنے تمام رشتے ختم کر دیے ہیں، کیونکہ رشتے صرف دکھ دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں۔ بزرگ نے پلکیں موند لیں اور چند لمحے بعد نہایت دھیمے مگر دل دہلا دینے والے الفاظ میں بولے، بیٹی، کیا تم نے کبھی سنا ہے کہ وہ زمین جو پانی سے اپنا رشتہ توڑ لے وہ کبھی زرخیز رہتی ہے؟ کبھی وہ زرخیز رہتی ہے؟ جس چراغ سے تیل نکال دیا جائے کیا وہ روشنی دے سکتا ہے؟ یا جس پرندے کے پر کاٹ دیے جائیں کیا وہ آسمان کو چھو سکتا ہے؟ وہ عورت چپ رہی، مگر اس کی آنکھوں میں پہلی بار سوالوں کی نمی جھلکنے لگی۔ بزرگ نے اس سے نرمی سے کہا، رشتے تو دکھ دیتے ہیں، مگر جب انہی دکھوں کو تم صبر کے ساتھ دعاؤں میں ڈھال دو تو وہی دکھ تمہارے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تم نے رشتے توڑ کر سمجھا کہ تم آزاد ہو گئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم نے اپنے رزق کی راہیں بند کر دی، اپنی دعاؤں کو خالی کر دیا اور اپنی قسمت سے وہ سائے چھین لیے جو تمہیں آفات سے بچاتے تھے۔ پھر اس بزرگ نے زمین سے ایک مٹھی بھر خاک اٹھائی اور کہا، دیکھو بیٹی، یہ مٹی خشک ہے کیونکہ اس نے پانی سے اپنا ناطہ توڑ دیا ہے، اور جو مٹی پانی سے تعلق توڑ دے وہ مٹی نہیں رہتی، وہ قبر بن جاتی ہے۔ اور بیٹی، تمہارے رشتوں کی مٹی بھی اب قبر میں بدل چکی ہے، اب چاہے تم جتنے مرضی بیج ڈال دو، وہاں سے فصل اگنے کا کوئی امکان نہیں رہا۔ یہ سن کر وہ عورت لرز گئی، اس کی نظریں نیچی ہو گئیں، زبان جیسے پتھر ہو گئی، اور پہلی بار اس کے دل کی تہ سے ایک سسکی نکلی کہ کیا واقعی؟ بزرگ نے بس اتنا کہا، اب لوٹ جاؤ۔ جن رشتوں کو تم نے زخمی کیا ہے، اگر ان کے دلوں نے تمہارے لیے دعاؤں کے دروازے بند نہ کیے ہوں تو شاید تمہاری تقدیر کے بند دروازے دوبارہ کھل جائیں۔ تو پیاری بہنوں، یاد رکھو، وہ عورت جو اپنی انا کی ضد میں آ کر رشتوں کو روند ڈالتی ہے، وہ اپنے رزق کی روشنی کو خود اپنے ہی ہاتھوں کے ساتھ بجھا دیتی ہے۔ تو پیاری بہنوں، اب ہم بات کرتے ہیں اس تیسرے گناہ کی جو ہمیں بظاہر زبان سے تو نکلتا ہے مگر اندر ہی اندر انسان کی روح کو سن کر دیتا ہے۔ وہ گناہ جو دلوں سے سکون چھین لیتا ہے، دعاؤں کو بے اثر بنا دیتا ہے، نیکیوں کو خاموشی سے کھا جاتا ہے اور انسان کی شخصیت کو اندھیروں میں دھکیل دیتا ہے۔ اور وہ گناہ ہے غیبت کرنا، بدگمانی رکھنا اور دوسروں کے عیب چھپانے کی بجائے انہیں مزید اچھالنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً تم اس سے نفرت کرو گے۔ یہ کوئی مجازی تشبیہ نہیں بلکہ ایک ہولناک حقیقت ہے کہ جو شخص کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرتا ہے وہ دراصل ایک مردہ جسم کو چبا رہا ہوتا ہے۔ اب ذرا تصور کرو، اگر قیامت کے دن آپ کی زبان سے وہ تمام الفاظ لپٹے ہوئے ہوں جو آپ نے کسی عورت کے کردار پر، کسی لڑکی کے لباس پر یا کسی مرد کی کمزوری پر بولے تھے، تو کیا آپ اس لمحے زندہ دفن ہونے کے لیے تیار ہوں گے؟ آج کے دور میں تو ہر چند جملوں کے بعد کسی کی برائی زبان پر آ ہی جاتی ہے، اور اکثر محفلیں غیبت کے طوفان میں بہہ جاتی ہیں، چاہے موبائل پر چیٹنگ ہو یا ویڈیو کال، چاہے عورتوں کی مجلس ہو یا مردوں کا حلقہ، ہر زبان پر دوسروں کے عیبوں کا چرچا ہوتا ہے، اور یہ عمل اس قدر عام ہو چکا ہے کہ اب لوگوں کو اس سے شرم ہی نہیں آتی بلکہ لطف آتا ہے۔ جبکہ میرے کریم نبی نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کا پردہ رکھا، اللہ قیامت کے دن اس کے گناہوں کو ڈھانپ دے گا، اور جو شخص دوسروں کی عزت اچھالتا ہے وہ ایک دن خود اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں اس کی اپنی عزت لوگوں کے قدموں میں روندی جا چکی ہوتی ہے۔ پیاری بہنوں،
یاد رکھو غیبت صرف بولنے سے نہیں ہوتی بلکہ آنکھ کے اشارے، کبھی طنزیہ مسکراہٹ اور کبھی خاموش رہ کر بھی دل میں دوسروں کے لیے زہر پالنا، یہ سب غیبت کی ہی صورتیں ہیں۔ بدگمانی ایک ایسا زہریلا بیج ہے جو دل کی مٹی میں پل کر اسے تلخی سے بھر دیتا ہے، اور جب دل زہریلا ہو جائے تو وہاں اللہ کی رحمت کبھی نہیں اترتی، نہ ہی وہاں دعا قبول ہوتی ہے، نہ فرشتے قیام کرتے ہیں، اور نہ ہی چہرے پر نور ٹکتا ہے۔ آج کی عورتیں رشتے سنوارنے کی بجائے ان پر تنقید میں مصروف ہیں، دلوں کو نرم کرنے کی بجائے ان میں زہر گھول رہی ہیں۔ کسی کی بیٹی اگر نرمی سے بولے تو یہ کہتے ہیں کتنی مصنوعی ہے، اگر بہو خاموش رہے تو کہتے ہیں کتنی مغرور ہے، اگر شوہر بیوی کا ساتھ دے تو کہتے ہیں بیوی کا غلام ہے، اگر باپ بیٹی سے محبت کرے تو کہتے ہیں یہ تو اندھا ہو گیا ہے۔ دوسروں کی زندگیوں کو اپنے گندے زاویوں سے دیکھنا اور پھر ان پر فیصلہ صادر کرنا آج کے معاشرے کا عام اور بدترین مشغلہ بن چکا ہے۔ لیکن افسوس، یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ جمعے کے دن ہمارے گھروں میں رزق بانٹنے والے فرشتے آئیں، ہماری دعائیں آسمان تک پہنچیں اور ہماری قسمت کے دروازے کھل جائیں۔ ارے جس زبان سے روز کسی نہ کسی کی عزت خاک میں ملتی ہو، وہ زبان دعا کے قابل کیسے رہ سکتی ہے؟ جو آنکھ ہر وقت دوسروں کے عیبوں پر جمی رہے، کیا اس میں برکت اتر سکتی ہے؟ جو دل ہر لمحے دوسروں سے جلن میں جیتا ہو، اس دل میں اللہ کی رحمت کیسے قیام کرے گی؟ کچھ لوگ یہ کہہ کر خود کو بری ذمہ کرتے ہیں کہ میں تو صرف سنتی ہوں، کچھ بولتی نہیں، مگر یاد رکھو سننے والے کی خاموشی بھی آسمان پر لکھ دی جاتی ہے، کیونکہ گناہ کی محفل میں موجود ہر فرد اتنا ہی ذمہ دار ہوتا ہے جتنا کہ بولنے والا۔ اب سنیے، اگر آپ غیبت سے بچ گئیں، اگر آپ نے دل کو حسد اور کینے سے صاف رکھ لیا، غیبت سے بچ گئیں، دوسروں کی پردہ پوشی کو اپنا شعار بنا لیا اور بدگمانی سے دور رہی، تو اللہ نہ صرف آپ کی عزت کو محفوظ رکھے گا بلکہ آپ کے رزق میں ایسی وسعت ڈال دے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی، عبادتوں میں لذت ختم ہو جاتی ہے اور گھر کے ماحول میں عجیب بے چینی پھیل جاتی ہے، تو اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم نے اپنی زبان یا اپنے رویے سے کسی کے دل کو زخمی کیا ہوتا ہے۔ پیاری بہنوں، وہ زبان جو ہر وقت دوسروں کی برائیوں میں مصروف رہے، وہ زبان ذکر الہی کے لیے پاک نہیں رہتی، اور وہ دل جو دوسروں کے خلاف بغض، حسد اور نفرت سے بھر جائے تو وہاں سکون کبھی نہیں اترتا، نہ ہی تو وہاں فرشتے ٹھہرتے ہیں۔ تو پیاری بہنوں، اب ہم بات کرتی ہیں اس چوتھے گناہ کی جو انسان کے ظاہری چہرے کو تو نیکی کے رنگ میں رنگ دیتا ہے، لیکن اس کے باطن کو ایسا گندا کر دیتا ہے کہ دل خالی، چہرہ بے نور اور رزق گھر میں نہیں ٹکتا۔ یہ گناہ ہے نفاق، روکھاپن اور دکھاوے کی نیکی کرنا۔ جمعے کا دن وہ دن ہے جب بندہ اپنے رب کی خاص رحمت کے قریب ہو سکتا ہے۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب فرشتے خاص طور پر زمین پر اترتے ہیں تاکہ ان گھروں کا انتخاب کریں جہاں نور برسایا جائے، جہاں رحمتیں برسائی جائیں، دلوں میں سکون اتارا جائے اور رزق کی چابیاں بانٹی جائیں۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ کچھ گھروں کے پاس یہ فرشتے صرف گزرتے ہیں، وہاں رکتے نہیں، وہاں ٹھہرتے نہیں، اور نہ ہی تو اپنی رحمت چھوڑتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ان گھروں میں وہ لوگ رہتے ہیں جو ایک چہرے کے پیچھے دوسرا چہرہ چھپائے ہوتے ہیں، جو مسجد میں جھک کر عبادت تو کرتے ہیں مگر بازار میں غرور کے ساتھ قدم رکھتے ہیں، جو محفلوں میں دین کی باتیں کرتے ہیں لیکن تنہائی میں گناہوں کی تاریکی میں ڈوبے ہوتے ہیں، جو اپنی بیٹیوں کو پردے کی تلقین کرتے ہیں لیکن دوسروں کی بیٹیوں کو نظروں سے روندنے سے نہیں گراتے، جو اپنی بیوی سے انصاف کے دعوے کرتے ہیں مگر بہنوں کی وراثت پر خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، اور جو زبان سے سچ کی بات کرتے ہیں مگر دل میں نفاق کی دھند لپیٹے رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یقیناً منافق دو رخ رکھتے ہیں اور ان کے لیے دوزخ کے سب سے نچلے درجے کی وعید ہے۔ اب آپ خود ہی سوچیں، جن کے لیے آخرت کا بدترین مکان ہے،
کیا جمعے کے دن ان کے گھروں میں رحمت اتر سکتی ہے؟ کیا ایسے چہرے رزق کے قابل سمجھے جائیں گے؟ میرے کریم نبی نے فرمایا تم میں بدترین انسان وہ ہے جو دو چہرے رکھتا ہو، ایک چہرہ تمہارے سامنے اور دوسرا تمہاری پیٹھ کے پیچھے۔ افسوس یہی دو رخے چہرے عزت کی چادر اوڑھے دنیا میں گھوم رہے ہیں، مگر ان کی حقیقت اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ آج کے معاشرے میں بھی نیکی ایک دکھاوا بن چکی ہے۔ لوگ نیک ہونے کی کوشش نہیں کرتے، صرف نیک نظر آنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ قرآن کو الماری میں سجا کر رکھنا عبادت سمجھا جاتا ہے، مگر اس کے الفاظ کو سمجھنا ضروری نہیں سمجھا جاتا۔ یاد رکھو، منافقت سے حاصل کی گئی عزت، حاصل کی گئی وقار صرف وقتی دھوکہ ہے، اور اس کا انجام ایسا ہوتا ہے کہ نہ دعا قبولیت پاتی ہے، نہ عبادت دل کو روشنی دیتی ہے، نہ چہرے پر سکون رہتا ہے، اور نہ گھر میں رحمت اترتی ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جو انسان کو اندر سے خاموشی سے کھا جاتی ہے، اور پھر جمعے کا دن اس پر مہربان نہیں ہوتا۔ وہ دن آتا تو ضرور ہے، مگر خالی دامن کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ پیاری بہنوں، اب ہم بات کرتی ہیں پانچویں گناہ کی، جو گناہ انسان کے نصیب کو بند کر دیتا ہے اور اسے ایک ایسی بے نام محرومی میں دھکیل دیتا ہے جسے وہ سمجھ ہی نہیں پاتا۔ یہ گناہ ہے ناشکری کرنا، ہر حال میں شکوہ کرنا، چاہے وہ اچھا حال ہو یا پھر برا، اور نعمتوں کو معمولی جاننا۔ یہ گناہ دیکھنے میں ایک سوچ یا ایک جملہ لگتا ہے، لیکن اصل میں یہ وہ اندھیری گلی ہے جو انسان کو رب کی رحمت سے دور کر دیتی ہے، اور اسے ایسی جگہ لے جاتی ہے جہاں صرف محرومیاں، شکایتیں اور بے سکونیاں رہ جاتی ہیں۔ آج کا انسان ہر نعمت کے بعد شکر ادا کرنے کی بجائے اگلی نعمت کے لیے بے صبر ہو چکا ہے۔ دعا قبول ہو جائے تو بجائے خوشی کے زبان سے شکوہ نکلتا ہے کہ یہ فلاں چیز کیوں نہیں ملی۔ وہ عورت جسے محبت کرنے والا شوہر ملتا ہے وہ کہتی ہے پیسہ کم ہے، جس کے بچے تندرست ہوں وہ کہتی ہے پڑھائی میں اچھے نہیں، جس کے سر پر چھت ہو وہ کہتی گھر بہت تنگ ہے، اور جسے سب کچھ ملا ہو وہ تکلیف میں یہی کہتی ہے میری قسمت ہی خراب ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب زبان شکایت کر رہی ہوتی ہے اور آسمان سے اتری ہوئی رحمتیں دروازے سے واپس پلٹ جاتی ہیں۔ تو پیاری بہنوں، دیکھیے، ایک چراغ جو ہر وقت روشنی دیتا رہے، اگر اس کا کبھی شکریہ ادا نہ کیا جائے تو وہ بھی بالآخر بجھ جایا کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح وہ دل جو شکر سے خالی ہو آہستہ آہستہ ویران، سناٹے بھرا اور بے نور ہو جاتا ہے۔ پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، آج آپ نے جان لیا ہوگا کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کے گھروں میں جمعے کے دن رحمت کے فرشتے گزر تو جاتے ہیں مگر رکتے نہیں، یا وہ کون سے اعمال ہیں جو انسان کو اللہ کی خاص رحمت سے محروم کر دیتے ہیں۔ تو پیاری بہنوں، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ بصیرت، وہ سمجھ، وہ سچائی عطا فرمائے جس کے ذریعے ہم اپنے گناہوں کو پہچان سکیں، اپنے رویوں کو سدھار سکیں، اور ان اعمال سے بچ سکیں جس کی وجہ سے جمعے کے بابرکت دن پر بھی ہمارے گھروں کے دروازے بند رہ جاتے ہیں۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔